Welcome to Injili Media. सन 2024 पाकिस्तानी मसीहियों के लिए कैसा रहा। 1 जनवरी कायम मुकाम वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहिब ने दिसंबर के आखिरी दिनों में एक सरकारी बयान में फरमाया कि इस साल 1 जनवरी की आगाजी शब को नए साल का जश्न नहीं मनाया जाएगा, यानी नो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस टू वेलकम 2024 AD। इस ऐलान पर बहुत से मसीहियों की दिल आजारी हुई, क्योंकि मसीही कैलेंडर का ये त्योहार हमारे लिए एक दीनी अहमियत का हामिल भी है। 13 जनवरी मसीही माहिर तालीम डॉक्टर एलिजबेथ नियामत, जो कि सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन कराची में तवील अरसे से दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं, उनको कराची ही में एजुकेशन लेजेंड अवार्ड से नवाजा गया। 15 जनवरी पाकिस्तान नजाद मारूफ बरतानवी सियासतदान माहिर तालीम और बरतानिया के शहर रग्बी के साबका मेयर पाकिस्तान में अपने खालिके हकीकी से जा मिले। 28 जनवरी सियालकोट के दो मसीही भाइयों नदीम मसीह और आजम मसीह पर मजहबी नौयत के इल्जामात लगाए गए, जिनके नतीजे में बात कानूनी चाराजोई तक जा पहुंची। 13 फरवरी गुजरांवाला के करीब मंडियाला वड़ाइच में एक मसीही लड़के सुनील मसीह को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। 26 फरवरी पाकिस्तान की सेनेट ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। इस कानून के बाद मसीही इज़दवाजी बंधन में बंधने के लिए निकाह के वक्त लड़की और लड़के दोनों की उम्र कम से कम 18 साल होना लाजमी होगी। ये बिल सेनेट में मसीही सेनेटर कामरान माइकल साहब ने पेश किया। 2 मार्च को मसीही शहीद शहबाज भट्टी की बरसी पाकिस्तान और दीगर ममालिक में भी मसीहियों ने बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई। 28 मार्च शेखपुरा के जिला फिरोजवाला में एक 11 साला मसीही लड़की यारूशा मसीह को मुबैना तौर पर उसके पड़ोसी ने धोखे से कागजी कार्रवाई की आड़ में जबरी शादी और मजहब तब्दीली का निशाना बनाया। 31 मार्च दुनिया के बाकी करोड़ों अहले ईमान के साथ मिलकर पाकिस्तानी मसीहियों ने भी ईद क़यामतुल मसीह, जिसे उर्फ़े आम में ईस्टर भी कहा जाता है, के त्योहार को बड़े जोशो खरोश और जज्बाए ईमानी और रूहानी अकीदत से मनाया। 16 अप्रैल एक 35 साला मसीही हेयर ड्रेसर शहजाद मसीह का पुर इसरार कत्ल हुआ। ये वाकया रावलपिंडी के इकबाल टाउन में पेश आया। मौसूफ 14 अप्रैल को काम पर गया मगर फिर लापता हो गया। उनकी लाश कचरा फेंकने वाले प्लाट में से मिली। 13 अप्रैल डिफेंस का एक 13 साला मसीही लड़का साइम लियाकत रंधावा जबरी तब्दीली मजहब की कोशिश से बाल बाल बचने में कामयाब हो गया। FIR दर्ज करा दी गई। 6 मार्च पाकिस्तान के मसीहियों ने वतन में और बैरून वतन बिशप जॉन जोसेफ की बरसी बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई। याद रहे कि मौसूफ रोमन कैथोलिक कलीसिया के फैसलाबाद के बिशप थे और आपने 6 मई 1998 में अदालत के अहाते में अदालत के सामने ब्लास्फेमी लॉज के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज करते हुए खुदकशी कर ली थी। 8 मई शेखपुरा के इलाके से खबर आई कि शाहिद मसीह को जबरन तेजाब पिलाकर हलाक कर दिया गया है। 16 मई को मरीद के से खबर आई कि टपियाला दोस्त मोहम्मद में एक माजूर मसीही बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया, मगर बेटी साइमा को ज्यादती का निशाना बनाने वाले लोगों को आखिरी खबर आने तक गिरफ्तार न किया जा सका। 25 मई पाकिस्तानी मसीहियों के लिए सयाह दिन। सरगोदा में एक मुश्तइल हजूम ने तौहीने कुरान मजीद की झूठी अफवाह पर एक मसीही कारोबारी शख्सियत नजीर मसीह को इतना मारा कि वो अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ गए। ये वाकया चंद दिन पहले होने वाली एक कारोबारी बहस का गैर मंतकी नतीजा था, जिसने दुनिया में मजहब के नाम पर होने वाली बर्बरियत की एक और मिसाल कायम कर दी। 2 जून डॉक्टर
اسٹوڈنٹ انجیلی نے کرسچن نیوز الرٹ کا انگلش شمارہ نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب تک اس اخبار کے 31 شمارے تواتر سے شائع ہو چکے ہیں۔ 4 جون لاہور کی مسیحی خاتون جمیلہ جیکب کے خلاف توہین مذہب کی FIR لاہور کنٹونمنٹ کے تھانے میں درج کرا دی گئی۔ 21 جون کو خبر آئی کہ لائبہ سہیل 11 سالہ مسیحی لڑکی کو فیصل آباد سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ دراصل 11 فروری 2024 میں پیش آیا تھا کہ اسے زبردستی اس کے گھر سے اٹھا لیا جائے اور اس کے بعد قبول اسلام کروانے کے بعد اس کی شادی کروا دی جائے۔ 10 جولائی لاہور میں مارشل مسیح کو ان کے پڑوسیوں نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ 26 جولائی پیرس میں اولمپک کھیلوں کے ابتدائی شو میں خداوند یسوع مسیح کی آخری فسح دی لاسٹ سپر کو تضحیک اور تمسخر کا نشانہ بنایا گیا، جس سے دنیا بھر کے اہل ایمان کی دل آزاری ہوئی۔ انجیلی میڈیا نے اپنا رول ادا کرتے ہوئے اس موضوع پر اپنا موقف بیان کرنے کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا۔ 7 اگست ڈان نیوز نے خبر دی کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کی 2 سکنہ پڑوسنوں سونیا اور سائمہ نے توہین مذہب کی ہے۔ مبینہ طور پر خبر یہ تھی کہ ایک مقامی شخص محمد حیدر کا بیان ہے کہ اس نے سونیا کے ایک تھیلے میں سے قرآن مجید کے اوراق دیکھے ہیں۔ بہنوں کے بیان کے مطابق اس معاملے کی نوعیت بالکل مختلف تھی اور ان کا بیان تھا کہ وہ انہیں غیر اخلاقی طور پر تنگ کیا کرتا تھا۔ 23 اگست مسیحی خاتون شگفتہ کوثر کو مذہبی نوعیت کی توہین آمیز ٹیکسٹ بھیجنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ 28 اگست کالے والا تحصیل قصور کے 2 بھائیوں تابش شاہد اور کالو شاہد مسیحیوں کو قرآن مجید کے اوراق کی بے حرمتی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ بھی مبینہ طور پر وقوع پذیر ہوا اور اس کے شواہد مشکوک تھے۔ 9 ستمبر کو خبر آئی کہ فرانس کالونی اسلام آباد کی 27 سالہ صبا بوٹا کو اس کی بہن اور 3 اور افراد کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ خاتون اپنے دین کا پرچار کر رہی تھی، جس پر تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ 23 ستمبر کو خبر آئی کہ 40 سالہ پاکستانی مسیحی خاتون شگفتہ کرن کو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C کے تحت سزائے موت سنائی جائے گی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے واٹس ایپ میسجز آگے بھیجے ہیں اور کہ ان برقیاتی پیغامات میں توہین آمیز مواد شامل تھا۔ 5 اکتوبر کراچی سے خبر آئی کہ 16 سالہ مسکان منور ایک مسیحی لڑکی کو زبردستی اغوا کر کے جبرن تبدیلی مذہب کے بعد اس کی شادی اس کے اغوا کار الطاف علی سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اکتوبر میں خبر ملی کہ سونیا اور سائمہ دونوں بہنوں کو توہین مذہب کے مقدمے میں سے باعزت بری کر دیا گیا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کی ان 2 بہنوں کو ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق 7 اگست کو گرفتار کیا گیا۔ 30 ستمبر ذاکر نائک پاکستان تشریف لائے، پھر بھرے مجمع میں میڈیا کیمروں کے سامنے مسیحیوں کو ڈیبیٹ کا چیلنج دیا اور جب ان کی تمام شرائط کو قبول کرتے ہوئے مسیحیوں نے ان کی ڈیبیٹ کا چیلنج قبول کر لیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ڈیبیٹ کرنے سے بھاگ گئے۔ یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں جہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ڈیبیٹ نہیں کرتے، صرف وہاں پہ بات چیت کرتے ہیں جہاں پہ ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ 15 نومبر کو عمران اور ارسلان ڈینیل 2 بھائیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس قتل کا پس منظر یہ ہے کہ وہ ایک مقامی منشیات فروز سے جھگڑ پڑے تھے۔ 16 نومبر 24 سالہ سفیان مسیح کو مشکوک طریقے سے حلقہ اسلام میں داخل کرنے کے بعد انہیں دوبارہ مسیحیت میں آنے کا راستہ قانونی طور پر بند کر دیا جاتا ہے، مگر پھر 16 نومبر کو جج احمد سعید نے یہ لینڈ مارک فیصلہ دیا کہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سفیان مسیح اپنی مرضی سے دوبارہ اپنے مذہب مسیحیت کو اختیار کر سکتے ہیں۔ 21 نومبر شیخ پورہ کے نواحی علاقے مرید کی ایک مسیحی بیٹی مقدس کو ایک مقامی مسلمان لڑکے نے بہت تنگ کر رکھا تھا۔ اس کا منشا تھا کہ وہ اسے زبردستی اسلام قبول کروانے کے بعد اس سے شادی کر لے۔ خوف و ہراس کی شدت اس قدر بڑھا دی گئی کہ یہ 14 سالہ بچی اپنے خاندان سمیت کہیں جا کر چھپ گئے۔ اس سارے معاملے میں پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے چیئرمین جناب اسلم پرویز سوترا کا کردار بڑا احسن رہا۔ 15 دسمبر 11 مارچ 2024 کو ٹنڈو
غلام علی سندھ سے اغوا ہونے والی لڑکی 15 سالہ مسکان سلیمان جسے اس کے اغوا کار نے جعلی نکاح نامے کے ساتھ بیوی بنا کر رکھا تھا، وہ 15 دسمبر کو اس کے گھر سے فرار ہو کر اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ 21 دسمبر شازیہ یونس 50 سالہ خاتون خانہ اور ماں گوجرا میں عطا اللہ مصطفیٰ کے الزام لگانے پر بلاسفیمی لاز کے تحت ارسٹ ہو گئی۔ شازیہ یونس نے مبینہ طور پر قرآن مجید کے اوراق کی بے حرمتی کی تھی۔ 24 اور 25 دسمبر کی درمیانی رات کو اہل ایمان نے دنیا کے باقی کروڑوں مسیحیوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں بھی جشن ولادت المسیح کو روحانی عقیدت اور جذبہ ایمانی سے منایا۔ ہر جگہ میری کرسمس کے گیت اور رنگ و نور کی برسات نظر آئی۔ مسیحیوں نے خداوند یسوع مسیح کی اس دنیا پر پہلی آمد کو جس جوش و جذبے سے منایا وہ واقعی تعریف کے لائق ہے۔ 31 دسمبر کے لمحہ نیم شب 2024 کو پاکستان کے مسیحیوں نے باقی پاکستانیوں کے ساتھ مل کر 2024 کو الوداع کہہ دی، اور اب آپ سب کو ہیپی نیو ایئر، ہیپی 2025۔ Thanks for watching.